إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم نبّر بكتابك قلبي وشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ مالک و خالق کی ذات کے لیے۔ تمام قسم کے جائز درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الرسول، امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ لائق احترام محترم معزز سامعین، انسان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ جس چیز کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو جائے وہ اس سے بچنے کی تدبیر اختیار کرتا ہے۔ جس چیز سے انسان ڈرتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے، اسے ادراک ہو جائے، اسے اس بات کا علم ہو جائے کہ فلاں چیز نقصان دہ ہے، تو یقینی بات ہے وہ اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جس کو کسی چیز کا ادراک نہ ہو، پتہ نہ ہو کہ فلاں چیز نقصان دہ ہے، وہ بچاؤ بھی نہیں کرے گا۔ ایک بچہ ہے، اسے نہیں پتہ کہ شیر نقصان دہ ہے، وہ اس کے سامنے کھڑا ہو کے شاید کھیلنا شروع کر دے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ یہ کتنا نقصان دہ ہے۔ آپ بچے کو آگ پکڑا دیں یا بجلی کے ساتھ اس کا ہاتھ اگر وہ لگانا چاہے تو اسے پتہ ہی نہیں ہے، اس کے شعور میں، ادراک میں یہ چیز شامل نہیں ہے، تو وہ بچاؤ نہیں کرتا۔ ہمیں پتہ ہے ہم بچاؤ کریں گے، اور اگر یہ پتہ چل جائے یہ چیز زیادہ نقصان دہ ہے تو زیادہ بچاؤ کی کوشش کی جاتی ہے۔ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کچھ چیزیں نقصان دہ تو ہوتی ہیں لیکن بہت کم، تو بندہ زیادہ پرواہ نہیں کرتا کہ چلے خیر ہے، تھوڑا بہت نقصان ہی ہوگا نا، اس کی خیر ہے، اتنا کو تو بندہ برداشت کر ہی لیتا ہے۔ اور پھر ایک اور معاملہ بھی ہوتا ہے کہ جو چیز نقصان دہ ہے وہ نقصان کس چیز کو پہنچانے والی ہے، میرے جسم کو نقصان پہنچانے والی ہے، اگر وہ کسی قیمتی چیز کو نقصان پہنچانے والی ہے پھر بھی فکر زیادہ ہوتی ہے۔ انسان کو پتہ چل جائے کہ میرے پیسے کو فلاں چیز نقصان پہنچائے گی، میرے کاروبار کو فلاں چیز نقصان پہنچائے گی، میرے بچے کو فلاں چیز نقصان پہنچائے گی، وہ زیادہ فکر کرے گا۔ اپنی ذات کے لیے کبھی بندہ لاپرواہی بھی کر لیتا، چلو میری تو خیر ہے، لیکن اپنا بچہ وہ زیادہ قیمتی ہے، اپنا مال، کاروبار۔ تو یہ ایک مختصر سی تمہید سے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے
اس چیز کے بارے اگر پتہ چل جائے کہ کوئی نقصان دینے والا ہے اسے، تو بندہ بڑی فکر کرتا ہے کہیں وہ چیز خراب نہ ہو جائے۔ تو انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ اس کا ایمان۔ اگرچہ بعض لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے، یہی ہم سمجھانا چاہتے ہیں، سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ ایمان سے بڑھ کے کچھ بھی قیمتی نہیں ہے انسان کی۔ ساری دنیا لٹ جائے بندے کی، ایمان سلامت رہے، اس سے بڑھ کے کوئی سودا نہیں۔ جان بھی چلی جائے، جان سے زیادہ عزیز تر اس کو اگر کوئی ہے چیز تو وہ ایمان ہے۔ ایمان کو کون سی چیز نقصان پہنچانے والی ہے اور اس کی اطلاع دینے والا کون؟ یہ بھی ایک اہم بات ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے بندہ کہتا ہے فلاں چیز بڑی نقصان دہ ہے، بندہ اس کی بات پہ یقین ہی نہیں کرتا، تمہیں کیا پتا مثلا کرونا ہے۔ بعض بندے جو ہے نا وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے، یار یہ ایسے لوگوں نے چھوڑی ہوئی ہیں، یہ ہے وہ ہے، کرونا نہیں ہے چھوڑو۔ اب اہمیت کم ہو گئی، بتانے والا بندہ جو ہے نا وہ کوئی اہم نہیں ہے، پرواہ نہیں کرتا بندہ۔ یہ ہماری بحث نہیں ہے کہ کرونا حقیقت ہے یا کوئی فراڈ ہے یا کچھ بھی ہے، لیکن بتانے والا اگر اہم نہ ہو، پتہ ہے انہوں کی پتہ، تم کہتے ہو یہ نقصان ہے، تمہیں خود پتہ نہیں ہے۔ جو بتانے والا بھی اہم ہوتا ہے، اگر بتانے والا بڑا ہی سچا انسان ہے، بڑا اہم انسان ہے، بڑا تجربہ کار ہے، پھر بندہ احتیاط کرے گا، فلاں بندے نے یہ کہا محتاط ہو جاؤ، اس کی رپورٹ بڑی اچھی ہوتی ہے، یہ غلط نہیں کہتا۔ ایمان کے بارے کس نے ہمیں اطلاع دی ہے کہ تمہارا دشمن کون ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہمیں اطلاع دی، ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس سے دشمنی کرنا، اس کے ساتھ دشمنی کرتے رہنا، جب دشمنی کرو گے پھر بچاؤ اختیار کرو گے۔ اطلاع دینے والی ذات میں کوئی شک نہیں، خبر میں کوئی شک نہیں ہے، سچی خبر ہے، کیونکہ ذات وہ ہے جو سب کو پیدا کرنے والی، اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ اطلاع دے رہا ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کس چیز کے بارے نقصان دہ؟ ایمان کو خراب کرنے والی، اور ہے کون؟ شیطان۔ ہم نے دیکھنا ہے ہم شیطان سے بچاؤ کے لیے کتنی کو تدبیر کرتے ہیں، شیطان سے بچاؤ کے لیے کیا ہمارا لائحہ عمل ہے۔ کرونا کے لیے تو ماسک پہن لیا، سینیٹائزر استعمال کر لیا، خود کو جو ہے وہ گھر میں بند کر لیا، اور بڑی تدبیریں لوگ کر لیتے ہیں۔ کوئی بھی معاملہ ہے اس سے بچاؤ کے لیے تدبیریں کی جاتی ہیں، شیطان سے بچاؤ کے لیے کیا تدبیر کرتے ہیں؟ ہمیں شیطان کے بارے کیا پتہ ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ شیطان کون ہے، وہ کیسے انسان پہ وار کرتا ہے، کس طرح وہ ہمیں گمراہ کرتا ہے، اور اس کی دشمنی کس نوعیت کی ہے ہمارے ساتھ، وہ کیسے کیسے ہمارے ساتھ دشمنیاں جو ہے وہ قائم کر کے رکھتا ہے، اس چیز کا ہمیں علم ہے۔ اگر بندہ کسی چیز کے بارے محتاط ہو جائے نا، وہ ساری ڈیٹیل لیتا ہے، یہ کہاں سے نقصان پہنچا سکتی ہے، ادھر سے آ سکتی ہے، یہاں سے اس کا مسئلہ بن سکتا ہے، یہاں سے وار ہو سکتا ہے۔ تو شیطان کے جو وار ہیں، یہ شیطان کیا ہے، اس بارے ہمیں علم ہے یا نہیں ہے؟ بہت کم ہے۔ تو مختصراً یہ بات سمجھیے کہ کیسا دشمن ہے، بڑا خطرناک، اتنا خطرناک ہے کہ نظر نہیں آتا، نظروں سے اوجھل ہے، نظر نہیں آتا لیکن دشمنی اعلانیہ کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ تم انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہ، وہ تمہیں دیکھتا ہے لیکن تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ نے اس کو یہ طاقت دی ہے، اتنا اس کو اختیار دیا، وہ نظر نہیں آتا، نظر نہیں آتا، دشمنی اعلانیہ ہے اس کی۔ اب دیکھیں نا بندے کے سامنے ایک دشمن کھڑا ہے، وہ اس سے بچاؤ کرے گا، نظر آ رہا ہے۔ بندہ کہیں پہ جا رہا ہو نا، سامنے بندے کو پتا ہے جی یہ کتا کھڑا ہے، مجھے کہیں نقصان نہ پہنچا دے، بچاؤ کر لے۔ ایک چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، جیسے بندہ گزرا اس نے حملہ کر دیا، بچنا مشکل ہو جائے گا۔ شیطان چھپا ہوا ہے، اوجھل ہے، پتہ نہیں ہے ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن اس کی دشمنی بالکل اعلانیہ اور واضح ہے، کیونکہ قرآن مجید نے اس کی دشمنی کا جو ہے وہ پورا نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا، کہا میں ایک بشر کو پیدا کر رہا ہوں کھنکھناتی مٹی کے ساتھ، جب میں اسے بنا لوں تو تم نے اسے سجدہ کرنا ہے۔ اللہ نے سجدے کا حکم دے دیا اور سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس،
ابلیس جو تھا، شیطان، منکر کہا میں سجدہ نہیں کروں گا. یہ بات ہم پہلے بھی کئی دفعہ کر چکے ہیں. اس نے کہا میں بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا. تو جو مکالمہ اس کا اللہ رب العزت کے ساتھ ہوا، اس نے کیا کہا اللہ سے؟ کہتا اللہ مجھے مہلت دے دے، مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے، میں تیرے بندوں کو تیرے رستے سے ہٹاؤں گا، گمراہ کروں گا. قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے بس ایک وقت تک، لأخرتنی الی، قیامت تک کے لیے مجھے ذرا چھوڑ دے، مجھے کچھ کہنا نہ. اللہ کہتا جا، تجھے مہلت دے دی ہے. اب جب مہلت مل گئی، اللہ نے اس کو دھتکار دیا، فاخرج منہا فانک رجیم، دفع ہو جا، یہاں سے نکل جا. اللہ سے کہتا اللہ میں ان کے کبھی دائیں سے آؤں گا، کبھی بائیں سے، کبھی اوپر سے، کبھی نیچے سے، ان کو بڑا کچھ کروں گا، میں تیرے بندوں کو چھوڑوں گا نہیں. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں جو میرے بندے ہوں گے نا، وہ تیری چالوں سے محفوظ رہیں گے، وہ تیری چال میں نہیں آئیں گے. اور وہ لگا ہوا ہے. اب یہ دشمنی ہمارے ساتھ نبھا رہا ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں بتاتے ہیں قرآن مجید میں، لوگوں سمجھو جانو یہ دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اسے دشمن سمجھنا. لیکن نا بندہ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے، بچے کو کہہ رہا ہے بیٹا فلاں بندہ جو ہے نا وہ بڑا خطرناک ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، اس کے ڈیرے پہ نہیں جانا، اس کے گھر نہیں جانا. جب اس بچے کو شعور دے دیا جائے وہ فلاں ہمارا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھو گے تو بچو گے. اللہ کہتا ہے فاتخذوہ عدوا، اسے دشمن سمجھو، یہ تمہارا دشمن ہے. اور اللہ رب العزت کیا کہ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، لوگوں تمہیں ہو کیا گیا ہے، تم اس کو اور اس کی اولاد کو دوست بنا لیتے ہو، مجھے چھوڑ دیتے ہو، مجھے چھوڑ کے شیطان کو اپنا دوست بنا لیتے ہو، جبکہ وہ تمہارا دشمن ہے. اور میں اللہ رب العزت اپنے بارے کہہ رہا ہے مجھے چھوڑ دیتے ہو، جبکہ رب تو ہمارا مہربان ہے، وہ تو بڑا رحیم ہے، وہ تو ہمارے ساتھ محبت کرنے والا ہے. اور رب کہہ رہا ہے تم شیطان کی پیروی کرتے ہو، اس کو دوست بنا لیتے ہو، مجھے چھوڑ دیتے ہو. مجھے نہ چھوڑو، شیطان کو چھوڑو، اس کی دشمنی اختیار کرو. اب یہ شیطان، اللہ رب العزت نے شیطان کو کئی قسم کی چیزیں دے رکھی ہیں، مثلا وہ نظر نہیں آتا. دوسری بات یہ ہے وہ ہمیں وسوسہ ڈال سکتا ہے، وہ انسان کے اندر داخل ہو کے اسے تنگ کر سکتا ہے. کئی ایک معاملات جو شیطان کے ساتھ ہیں. اور شیطان اس کی نسل کیا ہے؟ جنوں کی نسل. قرآن کان من الجن، جنوں میں سے تھا، اس کی نسل جنوں میں ہے، ان میں سے تھا. اللہ نے 100 آگ سے پیدا کیا اور سارے جن آگ سے پیدا کیے گئے. تو یہ جنوں میں سے تھا. اس نے جب انکار کیا تو اس وقت بھی اس نے یہی کہا تھا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں. اور پھر شیطان جو ہے وہ، یہ بھی ہمارے ذہن میں کبھی سوال آ سکتا ہے کہ شیطان تو ایک تھا، شیطان اکبر تو ایک ہے، ابلیس تو ایک ہے، تو پھر یہ ہر بندے کو کیسے گمراہ کرتا ہے؟ تو اس بارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان ہے، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر روایت موجود ہے. آپ نے فرمایا ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء، ابلیس اپنا عرش پانی پہ رکھتا ہے، یہ اس کی رہائش. ابلیس جو شیطان اکبر ہے نا، وہ پتہ کہاں رہتا ہے؟ وہ پانیوں پہ رہتا ہے، وہ سمندروں کے پانی کے اوپر رہتا ہے، وہاں اس کا عرش ہوتا ہے. اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اپنا عرش رکھتا ہے پانی کے اوپر. ثم یبعث سرایاہ، پھر یہ اپنے لوگوں کو، اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. یعنی شیطان اکیلا نہیں ہے، ابلیس کے ساتھ اس کا پورا ایک لشکر موجود ہے. اب وہ لشکر کون سا ہے؟ وہ لشکر میں اس کے ساتھ کون کون ہے؟ اس کے ساتھ جو لوگ ہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، جن اور انسان یہ اس کے لشکر میں شامل ہیں. جن زیادہ ہیں، انسان تھوڑے ہیں، لیکن انسانوں میں بھی کئی ایسے لوگ ہیں جیسے عامل حضرات، وہ عملیات کے معاملات میں پڑ جاتے ہیں اور شیطان ان سے کفر کرواتا ہے، اور شیطان ان کو استعمال کرتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. کئی ایسے لوگ ہیں جو شیطان کے پیروی کرتے ہیں. اگر وہ شیطان کی پیروی چھوڑ دے تو وہ اس کو مار دے، نقصان پہنچائے، کیونکہ شیطان ان سے کفر کروا لیتا ہے. پھر وہ عمل کرتے ہیں، عامل بن جاتے ہیں،
اور پتہ نہیں کیا کیا گندے کام شیطان ان سے کرواتا ہے، ان کو کرنا پڑتا ہے۔ تو شیطان جو ہے اس کے ساتھی جنوں میں بھی ہیں، انسانوں میں بھی ہیں۔ تو جنوں کے اندر زیادہ ہیں، سرکش جن جو ہیں وہ اس کے ساتھی ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے، اس کے زیادہ قریب وہ ہوتا ہے جو زیادہ لوگوں کو گمراہ کرے۔ تو آپ نے فرمایا ایک آتا ہے شیطان آ کے کہتا ہے جی میں نے فلاں بندے کو جو ہے نا وہ گمراہ کیا، وہ کہتا ہے تم نے کوئی کام نہیں کیا۔ ایک اور آتا ہے کہتا ہے میں اس بندے کے ساتھ چمٹا رہا، میں نے تب تک اسے نہیں چھوڑا جب تک اس کا اور بیوی اس کی لڑائی نہ کروا دی، میں نے ان میں جدائی کروا دی ہے۔ وہ اسے سینے سے لگاتا کہتا تو نے کام کیا ہے ایسا۔ تو یہ شیطان کا ہمیں پتہ چلا وہ پانیوں پہ رہتا ہے، کبھی بڑا کام ہو تو خود بھی آ جاتا ہوگا، لیکن اس کا ایک پورا لشکر موجود ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ کام کرواتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے معاملات ہوتے ہیں۔ اور ہر بندے کے ساتھ اللہ رب العزت نے ایک شیطان یا ایک جن کو رکھا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کہیں چلے گئے، رات کا وقت تھا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ تو آپ کو جب دیکھا تو آپ نے کہا تم کہاں آئی ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے غیرت آئی کہ آپ کہیں کسی اور بیوی کے گھر نہ چلے گئے ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے بارے تمہیں غیرت؟ تو عائشہ کہتی ہیں آپ جیسی شخصیت ہو اور میں اس کی بیوی ہوں تو آپ پہ غیرت مجھے کیوں نہ آئے؟ آپ کا تو ایک مقام ہے تو مجھے غیرت۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمہارا جن جو ہے وہ تمہارے اندر آ گیا تھا، اس نے تمہیں یہ بات کہی ہے۔ تو عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول کیا میرے ساتھ جن بھی ہے؟ یعنی جو جن، فرمایا ہاں ہر انسان کے ساتھ ایک اللہ نے جن رکھا ہوا، ایک شیطان کو رکھا ہوا۔ تو وہ کہنے لگی کیا آپ کے ساتھ بھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی۔ اور حدیث کے الفاظ ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الجن وقرینہ من الملائکہ۔ اللہ نے ہر انسان کے ساتھ دو چیزوں کو رکھا، ایک اس کے ساتھ جنوں میں اس کا ساتھی ہوتا ہے اور ایک فرشتوں میں ہوتا ہے۔ فرشتہ اسے بھلائی کی بات بتائے گا، اچھائی کے کام کروائے گا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا دائیں طرف جو ہے وہ فرشتہ ہے اور بائیں طرف شیطان اور جن ہے، یہ بات ٹھیک ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ وہ اس کو ورغلاتا ہے، اس کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ، تو آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ ہے تو ضرور، لیکن وہ مطیع ہو گیا، فلا یأمرنی الا بخیر، وہ مجھے برائی کا حکم نہیں دیتا، وہ ہمیشہ بھلائی کا حکم ہی دیتا ہے، وہ خیر کی بات کرتا ہے کیونکہ وہ مطیع ہو چکا ہے۔ اس سے ایک اور مسئلے کی سمجھ آئی کہ شیطانوں میں، جنوں میں جو یہ سرکش شیطان ہے وہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو ابلیس ہے اس کے بارے متفقہ بات ہے وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ پکا جہنمی ہے، وہ ایمان نہیں لا سکتا۔ باقی جو اس کے چیلے چانٹے ہیں، اس کے ساتھ والے ہیں، وہ مسلمان ہو سکتے ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو جن ہے جس کو میرے ساتھ اللہ نے رکھا ہوا وہ مطیع ہو گیا ہے، وہ مسلمان ہو گیا ہے، وہ مجھے بھلائی کا حکم دیتا ہے، برائی کا حکم نہیں دیتا۔ اس کے بعد شیطان جو ہے وہ انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا، ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتا ہے، کبھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، کبھی بھی اس کے ساتھ سے دور نہیں ہوتا، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ اور جس کا ایمان جتنا مضبوط ہے اتنا وہ اسے کم برگلاتا ہے، جتنا ایمان مضبوط کمزور ہوگا یہ اتنا اس کو گمراہ کرے گا، اور ہر وقت بندے کے ساتھ رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، تو آپ کی زیارت کرنے کے لیے آپ کی بیوی تشریف لائیں، سیدہ صفیہ بنت حوئی آئیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے ساتھ بات چیت کی۔ جب جانے لگی، رات کا وقت تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو میں تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں۔ آپ اپنی بیوی کو لے کے گھر چھوڑنے جا رہے ہیں تو دو انصاری صحابی آگے سے آ رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک عورت جا رہی ہے تو 30 قدموں سے چلنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول ٹھہرو، رک جاؤ، وہ رک گئے۔ آپ نے فرمایا یہ صفیہ ہے، میری بیوی ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کے بارے تو ہمارے ذہن میں کبھی ایسا خیال نہیں آ سکتا کہ آپ کے بارے ہم کوئی غلط خیال پیدا کریں گے۔ آپ نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کی رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ مجھے ڈر تھا کہیں شیطان تمہارے دلوں میں کوئی غلط خیال پیدا نہ کر دے اور تم کوئی غلط بات نہ کہہ دو، تو اس لیے میں نے فوری طور پہ تمہیں تنبیہ کر دی یہ میری بیوی ہے۔ اس سے کیا سمجھ آتی ہے؟ شیطان انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے، خون کی طرح دوڑتا ہے،
اور وہ ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے، اسے کبھی بھی نہیں چھوڑتا۔ اور پھر جب انسان قیامت کے دن اس شیطان کو دیکھے گا، یہ بھی شیطان کے بارے ایک معلومات میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن قرآن کہتا ہے وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم۔ جب قیامت کا دن ہوگا، شیطان فیصلہ ہو جائے گا، اب بندہ شیطان کی طرف دیکھے گا، میں تو تیری مانتا رہا، میں نے تو تیری باتوں پہ عمل کیا، آج تو میرے ساتھ نہیں ہے۔ وہ کہے گا میں نے بھی تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا، ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے اپنے وعدے کو وعدہ خلافی کر دی ہے، جو رب نے تیرے ساتھ وعدہ کیا تھا نا وہ اصل وعدہ سچا تھا۔ یعنی قیامت کے دن انسان کو یہ چھوڑ دے گا، اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ اب یہ انسانوں کو یہ یقین دلاتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، لیکن قیامت کے دن یہ برات کا اظہار کر دے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں۔ اس کے بعد اس کی آخری جو معلومات کے لحاظ سے جو سمجھنے والی بات ہے، یہ چاہتا کیا ہے، اب اس کی چاہت کیا ہے، شیطان کیا چاہے گا، خود کیا جہنمی۔ میں نے عرض کر دیا وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا، ابلیس ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ تو اس کی چاہت کیا ہے کہ جیسا میں ہوں ویسا ان کو بناؤں، خود تو جہنمی ہے، دوسروں کو بھی جہنم میں لے جاؤ۔ وہ یہی چاہتا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، یہ چاہتا کہ سارے کے سارے جہنم میں چلے جائیں۔ اب اس کی یہ کوشش ہے، اس کے لیے وہ چالیں اختیار کرتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ وہ کیا ہے، ہم ان کی تھوڑی سی وضاحت پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کام جو یہ کرتا ہے وہ کفر میں، شرک میں انسان کو مبتلا کر دیتا ہے۔ سب سے بڑا ہتھیار، جب کفر آ جائے گا، جب شرک آ جائے گا، بات ہی ختم ہو گئی۔ اب بندہ جتنے مرضی نیک اعمال کرتا رہے، اگر یہ کفر والا کافر ہے تو پھر انسان، یہ بندہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور یہ شیطان کا ایک جھانسا ہوتا ہے، کافروں کو زیادہ وسائل دے دیے جائیں گے، کافروں کے پاس چیزیں زیادہ ہوں گی۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں امریکہ بڑی ترقی کر گیا، اسرائیل کے پاس بڑی ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس بڑا مال و دولت ہے، اور ہم مسلمان ہو کے ہم کمتر ہیں۔ شیطان کی چال ہے یہ، وہ لوگوں سے کفر کرواتا ہے، ان کو پیسہ بھی دے کے ان کو سہولیات میں آگے لے جاتا ہے، لیکن ان سے کیا کرتا ہے، کفر۔ اور جب کفر ہو جائے گا تو پھر دنیا جہان کی ساری نیکیاں انسان کر لے، کوئی فائدہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا نا آپ کی بیوی نے کہ عبداللہ بن جدعان وہ بڑی نیکیاں کیا کرتا تھا، حاجیوں کو پانی پلاتا، نیک کام کرتا، کیا اللہ اسے معاف کر دے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس نے کبھی بھی رب سے یہ نہیں کہا اللہ مجھے معاف کر دے۔ یعنی اس کے جتنے اعمال تھے وہ دنیا میں ان کو بدلہ مل گیا، کافروں کو قیامت کے دن کو بدلہ نہیں ملے گا۔ تو شیطان کیا کرتا ہے، یہ شرک کو خوبصورت کر کے پیش کرے گا، اچھا کر کے پیش کرے گا۔ سیدنا نوح علیہ السلام سب سے پہلے ادھر سے اس نے آغاز کیا تھا۔ 5 لوگ تھے، بزرگ تھے، نیک تھے۔ شیطان نے کیا کیا، شیطان بزرگ بن کے آیا اور لوگوں سے کہا یہ تمہارے جو بزرگ ہیں، نیک لوگ ہیں، کبھی کبھی یہ تمہارے پاس نہیں ہوتے، دور ہوتے، ان کی مورتیاں بنا لو، ان کو دیکھ کے تمہیں رب یاد آ جائے گا۔ کیوں؟ یہ تمہیں نیکی کا حکم دیتے، وہ تھے نیک اور لوگ ان کو واقعی اچھا سمجھتے تھے اور وہ تھے بھی اچھے۔ تو کہا تم ان کے ساتھ جب رہتے ہو، نیک کام کرتے ہو، یہ تمہیں بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، کبھی یہ دور ہوتے ہیں، تم ان کو دیکھ کے اپنے آپ کو جو ہے یہ شعور دلایا کرو کہ یہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اس طرح اس نے مورتیاں بنوا دی۔ اب جو وہ لوگ مر گئے، نئی نسلیں آئیں، انہوں نے ان کی پوجا شروع کر دی، اور وہاں سے یہ 5 تھے، سورہ نوح کے اندر ان کا ذکر ہے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ 5 لوگوں کی مورتیاں بنا کے اس نے مزین کیا کہ تم ان کو دیکھو گے تو تمہیں تمہارے بزرگ یاد آ جائیں گے، اس لیے مورتی بنا لو۔ شرک کا آغاز کر دیا، اور آج بھی یہ شرک کروا رہا ہے۔ ایک واقعہ روایات کے اندر موجود ہے، ایک نیک انسان تھا، اس کے پاس کوئی عورت اپنی بیٹی کو چھوڑ کے چلی گئی، اس نے کہا اس کی حفاظت کرنا۔ وہ شیطان نے ورغلایا، اس نے بدکاری کر لی اس کے ساتھ۔ اب کیا ہوا، اب شیطان پھر آتا ہے۔ شیطان کہاں تک لے جاتا ہے انسان کو، اس نے کہا اسے قتل کر دو ورنہ پکڑے جاؤ گے، قتل کر کے دفنا دیا۔ اب وہ کہتا ہے شرک کر لو میں تمہیں بچا لوں گا، اسے شرک کروا کے چھوڑ دیا، میں بھائی بری ہو گیا، اب تیرا معاملہ ہے تو جانے۔ اور شرک کروایا، یعنی پہلے اس کو بدکاری کروائی، ایک لذت اور شہوت پوری کرنے کا معاملہ پیش کیا، کرتے کرتے اسے شرک تلے کے لے آیا۔ شیطان انسان کے لیے مزین کرتا ہے کہ شرک کر لو، یہ تمہیں فائدہ دینے والی چیز۔ آج بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ میں کسی مزار پہ جا کے نظر و نیاز پیش کروں گا، نذرانہ دوں گا، میں وہاں جا کے دعا کروں گا تو میرا معاملہ حل ہو جائے گا۔ کسی کے گھر میں اولاد نہیں ہو رہی، اس کو شیطان مزین کرے گا شرک، کہ فلاں جگہ پہ جا کے چڑھاوا چڑھا دو، اللہ تمہیں اولاد دے دے گا۔ اب اولاد تو چاہیے، محبت والی چیز ہے، یہ مزین کرے گا، تو شرک کرواتا ہے وہ۔ آج بھی کئی ایسے مسلمان ہیں جو مسلمان تو ہیں لیکن شرک کرنے والے، ایمان بھی ہے لیکن شرک ہے۔ قبروں پہ جانا اور بزرگوں سے امیدیں وابستہ کرنا، ان کو اپنا جو ہے وہ پیشوا اس انداز میں سمجھنا کہ یہ کل کو قیامت کے دن بھی ہمارے کام آ جائیں گے، تو یہ شیطان مزین کرتا ہے۔ کل ایک کلپ کسی بھائی نے بھیجا ہوا تھا، ایک بندہ پتہ کیا کہہ رہا ہے، کہتا غوث اعظم، نعوذ باللہ غوث اعظم کا تو لفظ ہی رب کے علاوہ نہیں بولنا چاہیے کسی۔ وہ کہتا ہے کہ وہ قبر میں جب گئے تو فرشتے ان سے حساب کرنے آئے تو غوث اعظم نے فرشتوں کا حساب شروع کر دیا۔ وہ کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں آداب کیا ہوتے ہیں، پہلے سلام کرو پھر میرے ساتھ بات کرو۔ کتنی جرت ہے یہ، اور وہ گمراہ قسم کے لوگ، اور اتنی عقل ماری ہوتی ہے، وہ آگے سے واہ واہ کر رہے ہیں، سبحان اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں کہ وہ اتنی بڑی کرامت ہے۔ اب بندہ پوچھے کہ قبر کے معاملات تمہیں کس نے بتا دیے؟ وہ تو قبر میں چلے گئے، وہ معاملات تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، برزخی زندگی کو ہم نہیں جان سکتے۔ اور پھر یہ اتھارٹی کس بندے کو ہے کہ فرشتہ آئے اور وہ فرشتوں سے حساب شروع کر دے؟ رب کے جو قوانین ہیں ان میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی، رب کا قانون۔ تو بتانے کا مقصد یہ، لوگ شرک میں انتہا تک پہنچ جاتے ہیں، انتہا تک، قرآن و حدیث کو چھوڑا شرک میں مبتلا ہو گئے۔ تو شیطان ان سے شرک کرواتا، بزرگوں کی عقیدت کے معاملے میں، طریقت کے مسائل میں، صوفیت کے مسائل میں، یہ کر لو وہ کر لو، اور شرک میں مبتلا کر دیتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بزرگوں سے محبت نہیں ہونی چاہیے، بزرگوں سے محبت ہو، اولیاء اللہ کے پاس انسان جائے، ان سے دعا کروائے، سب کچھ جائز ہے، لیکن جو مر جائے، جو دنیا سے چلا جائے، پھر اس کو پکارنا یا کسی کے ساتھ اس عقیدت کے ساتھ تعلق قائم کرنا، یہ قیامت کو بھی میرا کام آئے گا، یہ ایک بات نہیں ہے۔ ہاں وہ دنیا میں آپ کو اچھے معاملات بتاتا ہے، نماز کی تبلیغ کرتا ہے، آپ جاتے ہیں کہ وہ بندہ بڑا نیک ہے، میں اس کے پاس جاؤں تو مجھے اچھی چیزوں کا حکم ملتا ہے تو ضرور جائیں۔ لیکن جو آج کل اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں، اکثریت ایسی ہے کہ بزرگوں کے نام پہ، اولیاء کے نام پہ لوگ شرک میں مبتلا ہو چکے، اور یہ شیطان کا بہت بڑا حملہ ہے۔ جب یہ ہو جائے پھر وہ پتہ کیا کرواتا ہے، پھر وہ لوگوں سے کہے گا اب چندے بھی تقسیم کرو، لنگر خانے بھی بناؤ، مسافر خانے بھی بناؤ۔ اسے پتہ ہے اس کو میں نے کفر کروا دیا ہے، اب اس کا پیسہ ہے، نیکی پہ لگواؤ، حج کر کے آؤ، عمرہ کر کے آؤ، لوگوں کو دو۔ اب یہ لوگوں کو بانٹ رہا ہے، اپنے تیے میں بڑا کام کر رہا ہوں، لیکن اس نے شرک کروا دیا۔ تو شیطان جو ہے نا وہ بندے کے حساب سے کام کرتا ہے، تو اپنے آپ کو دیکھیں ہمیں کس طرح وہ ورگلا سکتا ہے۔ وہ عام بندے کو یہ نہیں کہے گا کہ تو جو ہے نا وہ قتل کر دے، اسے پتہ ہے یہ تو ڈرپوک سا بندہ ہے، اس نے قتل کیا کرنا ہے۔ وہ عام بندے سے یہ کام نہیں کروائے گا، اسے کوئی اور کام کروائے گا۔ جو غریب سا بندہ، اس سے فضول خرچی نہیں کروائے گا، اس سے کوئی پیسہ لگا کے بڑا کام غلط نہیں کروائے گا، اس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، یہ پیسے والے کے حساب سے اس کو کوئی کام دیتا ہے، اور جو بندہ طاقت والا اس کو وہ کام دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ شیطان کے جو بار ہیں ان کو سمجھیے، ایک تو اس میں کفر و شرک ہے، اور دوسرا برائیوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ کوئی بھی برائی ہے اسے مزین کر کے پیش کر دے گا۔ سیدنا آدم علیہ السلام جنت سے کیوں نکلے؟ اللہ نے کہا فلاں درخت کو نہیں کھانا۔ یہ آیا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی۔ آدم میں تمہیں نا ایک درخت کے بارے میں بتاتا ہوں، اور وہ درخت ایسا ہے اگر تم نے اسے کھا لیا ہمیشہ کی بادشاہی تمہیں نصیب ہو جائے گی۔ اور کیا ہوگا کہ وہ درخت کھانے کے بعد تو فرشتہ بن جائے گا۔ اب مزین کیا نا، برائی ہے، غلط بات ہے، کیونکہ رب نے منع کیا۔ اب اللہ کی منع کردہ چیز کو کوئی بندہ اختیار کر لے تو یہ کام غلط کر رہا ہے۔ شیطان مزین کرتا ہے، اس نے کہا یہ کام ہو جائے گا، بادشاہ بن جاؤ گے، کھا لو، ٹھیک ہے۔ آدم علیہ السلام نے درخت کو چکھا، زمین پہ آ گیا۔ واقعہ آپ نے سن رکھا، حابیل اور قابیل کا قصہ تھا۔ ایک نے قربانی دی، دونوں نے قربانی دی، کوئی قبول ہوگی دوسرے کی نہیں ہوئی۔ اب یہ چاہتا ہے کہ میں اسے شادی کروں لڑکی سے، دوسرا چاہتا ہے میں کروں، مزین کیا، قتل کر دو شادی ہو جائے گی۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، مطلب مزین کرتا گناہ کو، بندہ گناہ کو حقیر سمجھ لیتا ہے۔
تو بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے بندہ شرک تو نہیں کر رہا ہوتا لیکن گناہ کو حقیر سمجھ کے گناہ کر جاتا ہے. کئی ایسے معاملات ہیں, بڑی مثالیں دی جا سکتی ہیں. آج کل کئی ایسے سود کے معاملات ہیں, یا کوئی آن لائن بزنس ایسے ہوتے ہیں جن میں سود ہوتا ہے, وہ کہتا ہے چل خیر ہے یار, تھوڑا بہت رسکی ہے نا, کر لو. رشوت کا معاملہ ہے, نمازوں کی سستی ہے, بندہ کہتا ہے شاید یہ کوئی اتنی بات, مزین کرتا ہے شیطان, کوئی بات نہیں ہے, پریشانی والی بات نہیں ہے. زکوٰۃ نہ دینا, دیگر موسیقی کو مزین کرتا ہے, سکون تو مل جاتا ہے نا تھوڑی دیر کے لیے. گانا سنو, سرو اور دھنے کو دونوں سنو, تمہیں سکون ملے گا, تمہارا دل مطمئن ہو جائے گا. اب یہ مزین کر کے شیطان موسیقی پہ لگا دیتا. اکثر نوجوان موسیقی کے دل دادا ہوتے ہیں, سن رہے ہیں, مزین کیا ہوگا اس نے. اور پھر ایک اور چیز مزین کرتا ہے, یہ اس کی چال بھی ہے کہ وہ خلقت کو تبدیل کرواتا ہے. خلقت تبدیل کیا کرنا, جو رب نے رکھا ہے فطرت جو ہے اسے تبدیل کر دینا. مثلا انسان کے لیے داڑھی فطرت ہے, اب داڑھی کو کٹوانا مزین کرتا ہے شیطان کہ تو سونا لگے گا. اب وہ کہتا ہے تم خوبصورت لگو گے, کٹوا دو. خلقت تبدیل ہو گئی, مزین بھی کر دیا اس نے, بندہ داڑھی کٹوا دیتا ہے. حالانکہ داڑھی کوئی یہ بات نہیں ہے کہ بندہ خوبصورت نہیں لگتا, بہرحال مزین کر کے دکھایا اس نے. خلقت کو تبدیل کرنا حرام ہے اور داڑھی رکھنا فرض ہے. ہم کہتے ہیں داڑھی سنت, تو نماز بھی تو سنت ہی ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو سنت ہو گئی, لیکن اس کا حکم جو فقہی احکامات ہے اس میں نماز احکام جو ہیں ان میں یہ فرض ہے. تو سنت کہتا ہے اللہ کے رسول کے طریقے کو. تو بہرحال وہ بحث میں نہیں جانا چاہتا. اور عورتوں کے لیے بھی مزین کرتا ہے, اپنے بال کٹوا لو, جسم کے کچھ بال جیسے وہ اپنے یہ جو بھویں ہوتی ہیں ان کو بنوا لیتی ہیں عورتیں, یہ مزین کرتا ہے تم خوبصورت لگو گی. اور اکثر عورتیں یہ کام کرتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعن اللہ الواشمہ, اللہ نے لعنت کی ایسی عورتوں پہ جو اپنے دانتوں میں خلا ڈلوا لیتی خوبصورت بننے کے لیے, یا اپنے بالوں کو جو ہے وہ کٹوا لیتی ہیں, اپنے جسم کے منہ کے بال یا کسی جو فطرتی چیز ہے. مثلا یہ ہماری بویں ہیں, یہ فطرتی چیز ہے. کیا اس کو کہا جاتا ہے, وہ پتہ نہیں کیا لفظ بولتے ہیں, پلکنگ یا کوئی ایسا لفظ بولا جاتا ہے. تو یہ عورتیں جب کرتی ہیں تو وہ خلقت کو تبدیل کر رہی ہوتی ہیں, اور جو خلقت کو تبدیل کرے حرام کام کر رہا ہے, اللہ رب العزت نے اس پہ لعنت کی ہے. ایک عورت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آئی, کہتی آپ عورتوں پہ لعنت کیوں کرتے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود نے کہا میں لعنت کیوں نہ کروں, اللہ کے رسول نے جن پہ لعنت کی تو میں کیوں نہ کروں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پہ لعنت کی, اور اسے عام سمجھا جاتا ہے. عورت اس کو کچھ بھی, چلو شادی بیاہ پہ کرتی ہے نا, شادی پہ کر لی, میں عام دنوں میں نہیں کرتی, صرف کوئی فنکشن ہو تو ہم کر لیتے ہیں. تو فنکشن پہ گناہ کروا مزین کرتا ہے شیطان. اب تم نے فنکشن پہ جانا ہے, اب کسی جگہ جانا, اپنے آپ کو یہ بھی کرو وہ بھی کرو, غلط کام ان سے کروا دیتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. بندہ انسان, مردوں کے لیے بعض بندے سونے کی انگوٹھی پہن لیتے ہیں. اب سونا مرد کے لیے حرام ہے, بالکل حرام. مزین کرتا ہے تو تو امیر لگے گا بھائی, واہ سونا پہنا ہوا. میں نے کئی بندوں کو دیکھا سونا پہن کے, جب کبھی شادی بیاہ پہ آنا ہے یا کسی فنکشن پہ سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے. سر یہ کیا بات ہے؟ اور بس یہ کبھی کبھی پہنتے. شیطان مزین کرتا ہے کہ تمہاری عمارت کا ڈنکا بجے گا, لوگ کہیں گے بڑا امیر بندہ سونا پہن رکھا ہے اس نے, خوبصورت لگو گے. تو بہرحال اس کی بڑی مثالیں دی جا سکتی ہیں. شیطان مزین کر کے اعمال کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے اور ہمیں برائی میں مبتلا کروا دیتا ہے. عبادت کو خراب کر دیتا ہے شیطان, عبادت میں حائل ہو جاتا ہے. حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہ اللہ کے رسول میری قرات, میری نماز کے اندر شیطان حائل ہو جاتا ہے, میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اسے خنزب کہا جاتا ہے, یہ نماز میں حائل ہو جاتا ہے. جب یہ آئے اعوذ باللہ پڑھ کے بائیں کندھے پہ تم تھوک دیا کرو 3 دفعہ, تمہاری اللہ اس سے حفاظت فرمائے گا. تو نماز میں حائل ہوتا ہے بندہ. نماز نہیں, وہ فلاں معاملہ رہ گیا, فلاں کاروباری کام یاد کروائے گا, کبھی وہ چیز یاد کروائے گا, کبھی وہ یاد کروائے گا. اچھا میں نے تو ابھی وہ کام جا کے کرنا ہے, اچھا اب میں نماز کے بعد یہ کروں گا, میں نے نماز کے بعد یہ کر, وہ اتنی اس کو پتہ نہیں کیا کچھ یاد کرواتا ہے, بندہ مگن ہو جاتا ہے, نماز ضائع ہو جاتی ہے. تو عبادت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بندہ بعض اوقات کہتا ہے شاید میں نیک نہیں ہوں, اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں, شیطان آ گیا میرے پاس اور وہ میری نماز کے درمیان حائل ہو گیا, میں نے اسے پکڑ لیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے اسے پکڑ کے رکھنا تھا,
صبح تم نے اسے دیکھنا تھا، بچوں نے اسے کھیلنا بھی تھا، لیکن میں نے اس لیے چھوڑ دیا، مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی، کیوں نہ انہوں نے دعا کی تھی اللہ جو مجھے حکومت دی ہے وہ کسی اور کو نہ دینا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں بھی حائل ہو گیا تھا وہ، تو ہم تو بڑے کم ہیں نا، ہمارا درجہ تو بہت کم، تو نمازوں میں حائل ہوتا ہے، عبادات کو خراب کرتا ہے۔ تو عبادت میں جب یہ کبھی آئے تو اللہ کی پناہ مانگ لی جائے، پناہ میں آ کے انسان اپنی عبادت کو محفوظ کر سکتا ہے۔ اور بھی بڑی چیزیں انشاءاللہ اس کا ہم بعد میں تذکرہ کریں گے کہ شیطان کس طرح انسان کو گمراہ کرتا ہے، یہ چند چیزیں تھیں، اور مزید باتیں ہم بیان کریں گے، اور پھر شیطان سے حفاظت کیسے ممکن ہے، کون سی ایسی تدابیر ہیں جن کو اختیار کیا جائے تو بندہ شیطان سے بچ جاتا ہے، شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے، ان کا تذکرہ ہم انشاءاللہ آئندہ خطبہ میں کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں شیطان سے محفوظ فرمائے، اس کی چالوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔